الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دل کی چہچہے بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا اطلسوں کی مخاب کے بستر پہ نازاں
اس تنے خاکی پہ بس میں لا کفن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت احمد کا زبانوں پر اثر اما نوالہ واتم برہانہ جل ذکرہ وعز اسمہ وحدہ لا شریک لہ جی حمد اور ثناءوں بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کریم آقا دے حضور ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد دعا ہے کہ اللہ کریم آپ سب احباب دی اس بزم دے اندر حاضری مقبول و منظور فرمائے اور جتنے دوست احباب سنگی ساتھی یار بیلی آئے ہو اللہ تو اڈا ساریاں دا بہنا سننا اپنی بارگاہ بچ قبول فرمائے ہر مہینے میں نے اطلاع دیتی گئی ہے کہ یہ بیلی جڑے اس جگہ تے بچے نوجوان محفل سے جاندے نے ہر مہینے محفل ہوندی ہے تے ذکر ہوتا ہے حضور دا اور اللہ دے دین دی تبلیغ ہوتی ہے اللہ سونا انہاں نوجواناں دی اے محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور انہاں دے اس اہتمام نو رب سونا قبول فرما کے اس قبرستان دے اندر جتنے مسلمان مدفون نے دفن ہوئے نے اللہ تعالیٰ انہاں دیاں قبرانو جنت دیاں باغاں چو باغ بنا دے اور ایک قبران والے خوش نصیب نے کہ انہاں دے جڑے پنڈ والے نے تو انہاں دے پچھلے نے پنڈ والے لواحقین انہاں دے او انہاں نو بھلے نہیں ہجے بھی بہ کے انہاں نو یاد کرتے ہیں اور یہ بڑی سعادت کی گل ہوتی ہے
کہ قبر شریف دے قریب بیٹھ کے اللہ اور اس دے رسول دا ذکر کیتا جائے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ خچر تے سوار سن اور حضور سفر کر رہے سن تو ایک جگہ تو آقا کریم دی سواری دا گزر ہونے لگا تو سواری اگلیاں پیران تو کھڑی ہو. مفہوم پیش کر رہے ہیں. جدوں اس سواری گزرن لگی تے اگلیاں پیران تو سواری کھڑی ہو گئی. انہوں نے جس وقت وہ ویکھیا نا سواری نو تے صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ کی ہوئے کیونکہ رسول اللہ سرکار دی بارگاہ وچ جڑی سواری بھی ہوئے وہ بڑی پرسکون ہو جاندی ہے. تو یہ سواری اس کی ہویا ہے جب انہوں نے یہ تکیا نا تو حضور تو استفسار فرمایا تو حضور نے فرمایا کہ صحابہ یہ جڑی سواری ہے انہیں قبر دے اندر ہوندہ عذاب ویکھیا ہے. اتھے قبرانے انہیں قبر دے وچ ہون والا عذاب تکیا ہے. تو اس وجہ تو ایک خوف زدہ ہو کہ تے اگلے پیران تو کھڑی ہو گئی. تو آقا سرکار نے فرمایا کہ کسی درخت تو 2 سبز ٹہنیاں توڑ کے لے آؤ یا 1 یا 2. وہ ٹہنیاں لے آندیاں گئیاں تو نبی پاک سرکار نے وہ ٹہنیاں جڑیاں نا انہوں قبر دے اتے لگا دیتا اور فرمایا کہ یہ سبز ٹہنیاں نے جنہ چر یہ لگیاں رہن گیاں اے اللہ دا ذکر کر دیاں رہن گیاں اور جنہ چر یہ ذکر کر دیاں رہن گیاں انہاں دے ذکر دی وجہ تو قبر وچ عذاب نہیں ہوئے دا. لہذا ثابت یہ ہویا اس حدیث پاک دی اعتبار نال کہ اگر قبر دے قریب یا قبر دے اتے اللہ دا ذکر کیتا جائے تو اس دی برکت نال قبران تو عذاب ہٹا دیتا جائے. سو ہر مہینے اہلیان قبور دے قریب ذکر خیر دا اہتمام کرنا تلاوت نعت خوانی دا اہتمام کرنا اہل قبور واسطے آسانی دا سبب ہوئے گا اور اہل قبور نو اس آواز دی وجہ تو عذاب ہٹ جائے گا اور رحمتہ اور برکتہ نازل ہوں گی. اور پھر یقیناً قبر وچ جدو ایتھے تسی محفل کریں دے ہو تو کوئی عالم ہی اس دا بیان کرنے آندے ہوں گے تو عالم دین دا بیان کرنا بھی اہل قبور دی بخشش دا سبب ہوتا ہے. اس واسطے اے بڑی سعادت دی بات ہے. بیٹھو بھائی تشریف رکھیے. اے اہل قبور نال محبت ہے جویں دا ہن دور آ گیا ہے نا بندیاں کول جیوندیاں بندیاں کول بہن دا ٹائم کوئی نہیں. بندے جیوندیاں بندیاں کول بہ نہیں سکتے مل نہیں سکتے انہاں کول جا ٹھہر نہیں سکتے. مریاں کول کون بوے مریاں دیاں قبراں تے کون جائے. تسی نہیں دیکھیا ہونا کہ لوگ کوئی اکثر جاندے ہون قبراں والے یا قبراں دی طرف بندیاں کول ٹائم کوئی آپ اپنے دندیاں لوگ ایڈے بیزی نے کچھ بیزی نے کچھ بے حس ہو گئے کچھ محبت خوف خدا اندروں بندیاں دے ہوئے
نکل گیا کوئی بندہ جیوندیاں کول نہیں باندا مریاں کول کیڑا پوے جا کسی کو وقت ہی نہیں کسی کو ٹائم نہیں ہر بندہ بھجے ہے بھی آپ اپنے کام کرو پیسے کماؤ پیسے بناؤ مال بناؤ بھجو ٹائم کوئی تو اس دور اگر کوئی قوم کسی بستی دے لوگ انتظام کر دیں کہ اتھے بیٹھ کے ذکر کیتا جائے اللہ دا اللہ دے رسول دا نیک بندیاں دا بزرگاں دا تو یقیناً صاحب قبر لوگ جڑے انہاں واسطے اے نجات دا سبب ہے ایک بزرگاں دا واقعہ ہوتا ہے کہ وہ بازار میں بیٹھے بازار میں تے روندے پیسے انہاں کو کسی پوچھیا بابیوں کیوں روندے پے ہو انہاں کہا بھی میں جڑے بازار ہے جو بندے نہ انہاں دی اللہ دی سلو کرانا چاہنا پوچھن والے پوچھیا بھی پھر ہوئی جے سلو انہوں نے کہا جی اللہ مندہ ہے میں سلو کرنی یہ بندے نہیں مندے پھر گل سمجھانی ہوئی نا یہ سمجھانی دی وانڈو کچھ دیں لنگے وہ بابا قبرستان اچھ بیک کر ہو گئے پیا کسے پوچھیا میں بابا انہیں تھے بیٹھ کے روندہ پہ خیر ہی اس نے کیا بندیاں دیتے اللہ دی سلو کرانا چاہنا فرمایا ہو گئی جے انہوں نے کہا انہیں قبرانے مندے نے باسی سلو کرنے انہوں نہیں مندہ دوستو اور ساتھیوں قبرستان آن تو پہنا پہنا اپنے رب نال سلو کر لو گناہ میں بھری زندگی تو باز آ جاؤ بزرگ بازار جلنگے جان انہوں نے کسی چادر موٹے تو لا لی وہ چور ایس پاس سے پجیا وہ قبرستان الناس پہ کسی پوچھا بابا جی چور تے ادھے پہ جاندہ ہے تو اسی ادھے جاندے پہ انہوں نے کہا جیدے بھی گیا ایک دن اتھے انہوں ہی تو پوچھ لانگا جیدے بھی لگا پھر ایک دن ایس تھان تے آئی جانا گل سمجھائن دا طریقہ ہے جتھے بھی بندہ روے آخر اس ایک دن قبرستان ہے پہنچا ساتھیوں اور عزیزوں میرے آقا سرکار نے فرمایا نُوَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُرُوهَا تو ان قبران دی زیارت تو قبران تے جان تو منع کیتا سی ہون اللہ دے نبی فرما دے ہون تو سی قبران تے جایا کرو یا کہ قبران ویکھو تے تو انا اپنی قبر یاد آوے عزیزوں اور ساتھیوں آج سانو اپنی قبران یاد کوئی نہیں بڑی میٹھی جی یہ دنیا ہے یہ دے ویس جیڑا مشغول ہویا ہے ان دنیا مڑ یاد نہیں رہی بھول جاندی دنیا ہے ہی بڑی مٹھاس ہے سمجھ نہیں لگتی بندے کو میں ایک دن قبرستان میں جانا ہے انہاں قبران پہ نظر ماریا کرو اس قبرستان میں بڑے بڑے طاقتور لوگ پہ جنہ دے بولے اتے بولتا کوئی نہ بے ہون گل پھلانے بندے کر چھڑیے چپ کر چھڑو جنہ دی کیتی بمائندہ کوئی نہ موڑتا کوئی نہ آج انہاں بولیں دے رو بولن جو گئی نہیں رہے جنہ دے مالو دولت وڈے وڈے مکان آئے کوئی بندہ انہاں دے نیڑے انہاں لگدا ہوندا ایڈی انہاں دی اچھی شان تے اچھی انہاں دی ملکیت آئی سونے آج انہاں بندیاں قبرستان ہے انہاں دی قبر تے جاندے ہی کوئی قبراں مٹی نال رل گئی ہیں ڈھیر ہو گئی ہیں یہ ہر قبرستان دی یہ حالت سانو عمل دے رہی ہے حکم دے رہی ہے سان سمجھا رہی ہے یہ صرف اگلیاں نال نہیں انجویا بندیا تیرے نال بھی انجونا ہے ایک دن تو بھی اس جگہ تو گزرنا ہے
عزیزاں نے وقار ہر قبر بندے نو سبق دیندی ہے چنگے عمل کمال بندیا تے کر کچھ یاد الہی خبر نہیں کس ویلے تو ہو جانا رائی حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سرکار کیا کمال دی گل کر کے اللہ والے درویش آپ فرمان نے کسے نال وفانا دنیا میں اتباری ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے سب ٹر گئے وارو واری میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ اونجتے جٹ برادری نہ تعلق رکھ دیا گجر ہے پر بھائی درویش گلنا بڑیاں بڑیاں کمال دیاں لیں گے کیا بات ہے انہوں دی درویشی دی اور انہوں دی گلنا جڑیاں نہ وہ سونے دے حروف نہ لکھیے تو مڑوی گلنا قیمتی ہو جانا ایڈیاں سونیاں گلنا ایڈیاں اونچیاں گلنا حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سرکار کر کے عزیزاں دی وقار ہر کوئی بندہ اپنی کوٹھیاں بنان دی فکر ہے کہ نہیں بول دے نو بندے آپ پٹھے سیدھے ہو جاندے ہیں بس آٹے مکان سیدھے ہو جاندے جی آپ سیٹ ہو جاندے ہیں مکان سیٹ کر دیا عزیزاں دی وقار انہوں نے اپنے جوڑ حال جاندے ہیں مکان دے جوڑ سیدھے کر دیا ہے کہ نہ بندے بجو پاج کرتے ہیں انہوں نے مکان دا پلستر چاڑو تے ٹیل لاؤ پوسرے انہوں نے اپنے پلستر جھڑ جاندے اب دند کام کرنا جھڑ گئے کہ پلستر جھڑا نہیں ہوتا وال جھڑ گئے نال دے بیلی مر گئے بہت ہو گئے سجن رہ گئے پیچھے کلا بندہ رہ گیا مال بنے دیا جلے پیچھو نظر ماری تو ویکھیا بے گھاٹا کی بے تے نقصان نفع کیا ہے گھاٹا یہ بے میں تے میری صحت عارش ہے میری لگی گئی یہ دیا مال تے دولت کچھ بن گئی اور پیچھو بالا نے سامن دا بیڑا آ گیا عزیزاں دی وقار حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ سرکار آپ فرمان نے بلبل باغ چمن دے اندری تے آلنا رہی بنان دی اجے میں چڑیا توڑ محمد تے اٹھ گئی کرلان دی بلبل باغ چمن دے اندری آلنا رہی بنان دی اجے میں چڑیا توڑ محمد اٹھ گئی عزیزاں دی وقار جتنا بھی مال ہوئے جتنی بھی دولت ہوئے میاں صاحب فرماندے نے باغ بہاراں تے گلزاراں تے بن یاراں کس کاری یار ملنے دکھ جان ہزاراں تے میں شکر کرا لکھواری عزیزہ ساتھیا
دنیا ساری جڑی ہے نا یہ جس لئے لب جاندی ہے اس لئے بندہ اپنے آپ کو ڈھونڈن لگ پوندا ہے پہ میں کی تھی محترم سامعین واہ گرامی قدر حضرات اپنی زندگی نو سیدھا کر کے لین سیدھی تے ہو جاؤ اے بیلیاں گناہ والی زندگی ترک کرو آؤ سارے رل کے نیکیاں والے راہ تے چلیے آؤ وہ زندگی ترک کرو جی تسی 5 ویلے جو کوئی ویلا بھی مسیح تے نہیں گزار دے وہ زندگی شروع کرو جدو کچھ ٹائم اسی اپنا مسجد وچ گزاریے اپنے گھراں وچ سکھ لینا جے تے کچھ ٹائم رب دے گھر وچ گزارو یہ اپنے گھراں سکھ لینا ہے تے اللہ دے گھر ٹائم دیو یہ کی مطلب بھئی سکھ اللہ دے گھر جاؤ تو سکھ لے کے گھر آ جاؤ تسی اپنے گھر رہن دیو رب دے گھر جاندے نو دیاندے اللہ سونا سن گھر سکھ دے گھر سکھ لینی تے رب دے گھر نو آباد کر جدو تو رب دے گھر نو آباد کر لیا رب دے گھر تیرا آن جان ہو گیا تیرا گھر آپ ہی اللہ سکھا نال بھر دینا اپنی زندگی نو سیدھی لین تے لیونا چاہنا ہے صحیح ڈگر تے چلنا چاہنا ہے صراط مستقیم تے چلنا چاہنا ہے تے سونے رب دے گھر آوے بندے اٹھے غافل نہیں جمعے تے بھی مسیح سے آن دا ٹائم نہیں اٹھے بندے اللہ نو دور ہو چکے کیوں جمعے آنے دل بھی مسجد جانا گوارا نہیں کر دے انسان اٹھا ظالم اور اپنے کمہ جیڑا بیزی ہو گیا تے تیرے سارے کام موس دے ختم ہو جانے جدو تیرے سائیاں آگنے چل بھائیا تیرے موت دا وقت آ گیا تیرا ٹائم آ گیا چھڑ پر بس کر ادو کی کران گے اسی اور کی کر لو گے تسی جدو تہاڈی موت دا ٹائم آ گیا کوئی ڈاکٹر نہیں بچا سکنا کسے بھی تانوں میرے سجنوں میرے بھائیوں میرے بیلیوں اپنی موت تو پہلے اپنی زندگی صحیح گزارن دا ڈھنگ سیکھ لو اور کیے مسجد جاوے ڈھنگے یہ مسجد جاؤ ڈھنگے یہ سجنا اپنے آپ نو رب دے قریب کر لا ڈھنگیے اپنے آپ نو اللہ دے حضور پیش کرنا سے تیاری کر لا گرامی قدر دوستو گرامی قدر سجیو سجنوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے غلام بن جاؤ غفلت والی زندگی چھوڑ دیو موت آئیے تے بڑیا بادشاہاں نو نال لے گئے سکندر اعظم پوری دنیا نو فتح کر کے گھر جا رہا سی ساری دنیا دا بادشاہ سی وہ دے کول نہ مال دی کمی آئی نہ دولت دی کمی آئی نہ سونے دی نہ ہیرے دی نہ جواہر دی کسے شے دی کمی کوئی نہیں سکندر اعظم کو این جوانی تے شباب دے عالم سکندر اعظم مقدونیہ چو نکلیا یونانی دنیا ساری فتح کردیاں سکندر اعظم جدو پہنچیا نا عراق تے عراق تو پران کیڑا دور ہا ادا شہر مقدونیہ لیکن الیگزینڈر دا گریٹ سکندر اعظم اتھے انہوں بخار چڑھ گیا اسی پنجابی صدنیاں تاپ چڑھ گیا پھر انہوں ساریاں دوائیاں نہیں تاپ نہیں اتریا ساریاں ڈاکٹران نے جڑے اس دور دے معروف ساری دنیا نے بادشاہ انہوں نے کول ڈاکٹران دی گڑی کمی ہے اچھے تو اچھا علاج میسر آنا بندے ہی سمجھتے ہیں پیسے ہوں تو چنگا علاج کرا لی دے کاش پیسے نال زندگی ودی ہوندی نہیں ودی پیسے نال زندگی نہیں ودی پیسے نال تسی سکون نہیں خرید سکتے دنیا دے کوئی ایسی دکان نہیں جتھے 10,000 روپیہ دے کے دیکھ پائیا سکون لے آوے بندہ سکون اللہ دی یاد ہے سکون اللہ دی یاد وچے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب آپ صاحب جی اللہ دی یاد وچ دلاں دا سکون ہے عزیز من میرے اللہ قرآن فرماتے ہیں فذکرونی
اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ فرماتے نے فذکرونی میرا ذکر کر، وشکرولی میرا شکر کر، ذکر بھی کر تے شکر بھی کر، تیرے تے راضی ہو. ولا تکفرون کفر نہ کری. عزیزاً دی وقار ساری دنیا دا بادشاہ سکندر اعظم مال و دولت انبار لے کے ساری دنیا دے اپنی فتح دے جھنڈے گاڑ کے واپس جا رہا سی، لیکن بخار ہو گیا ہے، اتریا نہیں. جدو موت دا ویلا آ گیا، سکندر اعظم دے مرن دا وقت آ گیا، سکندر اعظم نو موت آن لگی ہے. اللہ اکبر. اپنے سارے دوست احباب نو بلا کے کہندا ہے مینوں انی کو مہلت لے دیو، میری خواہش ہے اپنے گھر جا کے مر سکاں، راہ وچ نہیں مرنا چاہتا، انیاں کو گھڑیاں ود جان. لیکن میرے اللہ والا دن لا یستغفرون ساعتا ولا یستقدمون. سادہ بھی وعدہ تے گاٹا نہیں ہو سکتا، پھر جانا پوے گا. عزیزاً دی وقار پھر جدو نہ کیا تو تے زندگی نہیں ودا سکتا، دنیا دی کوئی دولت دیتی ہمیں زندگی نہیں ودی. تے سکندر کہندا ہے ہاتھ باہر رکھیا جے تاکہ دنیا والے دیکھن دنیا دا بادشاہ بھی دنیا تو کل خالی ہاتھ لے کے کل ہی گیا ہے. پچھلے ہفتے میں فوت ہویا ہے عمان دا بادشاہ، جیڑی بادشاہ تھی نا عمان دا سلطان قابوس، وہ فوت ہویا ہے. تے ان دی قبر ٹی وی تے فوٹو آیا تھی، او دا نیٹ تے ہوتے او دی قبر دا فوٹو آیا تھی، جی میں قبرانے ایمیں دی او دی بھی قبر، جی میں دی قبر ایمیں دی او دی بھی قبر سی. تے بھائیا چلو او سلطان قابوس بڑا بادشاہ سی، او اتے چنگا محل بھی بنا لین تے اتلی قبر دا تے فائدہ نہ ہویا. قبر تا ہوئی وچو سونی ہوئے تے تاں مزہ دیندہ، قبر وچو سونی ہوئے تے تاں سوا دینا. پتر اتو مال نال سونی ہوندی آ تے وچو عملہ نال سونی ہوندی آ. وچو قبر کنہ نہ کیڑی شہران سونی ہوندی ہے عملہ نال. عزیزاً دی وقار سکندر دنیا تو گیا ہے، دولت دیرو دے کوڑا ہی نال لے. تاریخ فرشتہ ہے چیک واقعہ لکھے، تاریخ فرشتہ ہے. سلطان محمود غزنوی بڑی دولت والا بندہ سی. جب وہ مرن لگا تو انہیں مرن تو چاند گھنٹے پہلے اپنی ساری دولت منگوائی تے انہوں کیا ہے میرے مال دے سینے ڈھیر لاؤ، سونا چاندی ہیرے جواہر انہوں دے ڈھیر لگ گئے. جب انہوں دے ڈھیر لگ گئے نا تے بادشاہ انہوں ویکھن لگ گئے تے رون لگ گئے. وزیران پوچھے بادشاہ سلامت روندے کیوں؟ اسا کیا روندہ ہے؟ اس وابا آئی اتنی دولت ہے، میں دنیا تو جان لگا ہے میرے کام کیڑے آئی ہے. کچھ سمجھ ہوتی پہی جگل دی گئی. تاریخ فرشتہ جی لکھے وہ آندہ ہے بھائی دولت ہے نہیں ہے روندہ میں اس تو بھائی یہ دولت میرے کام کیڑے آئی ہے، میرے کو جو اتنی زیادہ ہے. میرے دوستہ میرے عزیزہ تائیں تے بابے فرمانے شاہ سکندر اس دنیا تے کر کے چلیا شاہی موت آئی کچھ پیش نہ چلے ہو گیا راہی. عزیزان دی وقار حضور میاں صاحب نے بھی اتنے بڑا سونا جملہ بولے. آپ فرمانے بیلی بیلی ہر کوئی سی جا
کشمیریوں کو سمجھ آئی جے گل دی کہ کوئی نہ میری دی سجنوں دنیا اتے جتنا مال بھی کمایا اس رنا ہی تھے جتنا مال بھی کما لو جتنی دولت بھی تسی کما لو سونے اور رانا ہو صحیح تھے یہ نال نہیں جاندی کہ کسے نال نہیں جاندے ہیں ویکھیا ہے بلکہ تسی ویکھیا ہونا ہے بندہ جدو مردہ ہے نا تو موڑو اس گھڑی پائی ہوندی ہے کسے مدری پائی ہوندی ہے کسی دی جیب وچ بٹوا ہوندا ہے جس لئے بندہ مرن لگتا ہے جڑے رشتہ دار کول بیٹھے ہوندے نا شور ہوندے منڈے ہوندیاں نوہاں ساریاں وہ سارے تو پڑھا ہوندا بٹوا کر بابے دا بٹوا کھچ لو بابے دی گھڑی لا لو یہ واقعہ تازہ واقعہ ہون ہویا ہے وہ تو میں سمجھانا پیا مطلب یہ کوئی کسی کتاب اچھ نہیں ہے اسی آپ مطلب اس واقعہ جان لیا بابا ایک مرن لگ گیا ہے تو اندھے کارا لیا اندھی گھڑی لان لگے با مر گیا لا لو اس بابے ایک واقع تھوڑی جی تاک کیا کھے ہویا جے میں جیوں دا جے دل کر جا دیتے حاصلو دل کر دا جیتے رو لو یہ تو اڈی اپنی مرضی لیکن یہ میں ویکھیا ہے وہ بابے دی جلے گھڑی لان لگے نو تھا کھے ہویا جے میں جیوں دا جے مر گیا تے لا لیا گھڑی ہوئے تے لا لیں دے چھاپ پائی ہوستے لا لیں دے بٹوا ہوئے تے کٹ لیں دے چین پائی ہوستے لا لیں دے کیونکہ مردے نے نہ چیزاں دی لوڑ کوئی نہیں نون تے شریع حکم ہے جو زاند چڑھایا ہوئے نا سونے دا اکیاں بندیاں پھر چڑھایا ہوتا تو شرع دا حکم ہے وہ پلاس پا کے کھچ لو کیونکہ اینو ہونا اس داند دی سونے دی ضرورت کوئی نہیں جے چنگا کام کیتے ہوئے جنت گیا تو اتھے داند دی جانے نوے تو جے بندے دیاں پترالے کام نہ کیتے ہوئے جڑے اگلے سو بھی کسے کھاتے دے نہیں ہونے پھر انہیں سونے دا لے جا کے اگاں کرنا بھی کی کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں اتھے ہی رہ جانا بڑے بندے کچھ بندے جڑے ہوندے نا وہ صاف بان کے مال ہوتے بیٹھے ہوندے مجال ہے کہ پھر نڑے آ جائے جس لئے مر جاندے ہیں اس لئے انہوں نے گھڑی ساری کھول جاندی ہے بیندے گڑا گیا اتھے ہی رہ گیا مال اتھے ہی رہ گی دولت ہائے تو سنویکھی ہونا ہے بھائیہ مر جائے بندہ تے وردی کوئی ہوندی ہے چٹے رنگ دی اس لئے کدی نہیں لیا کہ چودری مر گیا تے بوس کی دی جب انہوں باؤ کفن سنے آنے کدی بامیر آدمی بہت ہویا تے بوس کی دی کہ انہوں کفن بوس کی دا پانا ہے یہ جی کدی سنے آنے یہ جی نہیں ہوتا اکو وردی ہے جتھے جانا اکو دھرتی ہے اندر اکو مٹی ہے وردی بھی اکو ہے دھرتی بھی اکو ہے سوال جواب بھی اکو جواب وکھرے وردی کو دھرتی کو قبر اکو سوال اکو دے ہونے نے تو جواب سونے وکھرے ہونے ہاں بھئی گل کر بیلیا کی جواب دیندہ رہے ہیں تو تیرے کی تو زندگی گزاری ہے گل کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک باری قبرستانی جو گزرے تو آپ نے فرمایا قبرہ والیاں کی حال جے قبرہ والیاں عرض کی تھی مولا تو سیدھا سو پیشاں کی حال نے مولا علی فرمایا میں تو اڈیا مکانہ ہے کوئی انہوں اور بندے ران دینے جن ایسی کجی کدی کسے نہیں دیتی وہ مکان ہی تھے پہ فرمایا تیرے مکانہ ہے جو اور بندے ران دے تو اڈیاں بیویاں نے شادیاں کر لیں تو اڈا ترکہ مال تقسیم ہو گیا تسی دسو انہاں کہا یا علی جڑا ہتھا نال دے آیا ہے وہ بھی ساڈے کام تو وہی پہ ہوندا ہے جڑا چھڈ آیا ہوندا حساب پہ دینے جڑا پیچھا چھڈ آیا ہوندا حساب ہوندا پہ گل کرو کہ نہ چھڈ آئے ہو تے کن کن دینا ہے تے کی کیتا ہے کدوں لے آ جے اے صرف ایتھے نہیں نیب والے پوچھ دے با کدوں لے آ جے اے تے مڑ نیب ہوئی نا مطلب ساڈی پاکستان دی نیب ایک نیب اگاں ہوندے ہو اگاں خبر ہے جی جناب کم ہونا ہے تواڈے نال سائیاں پوچھنا ہے کنا لئی تے کدوں لئی تو مڑ چل ساڑی کرنے انہاں نوں سارا پتہ ہونا ہے بس لیا کدوں لی تے کدے بنائی تے کدے لینا رہے گل کر
اور اتنے پھر بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا جی میں ادو لیا میں ادو لیا وہ نال اتنے بیٹھے ہوں بھی میرے نال بھی نے تواڈے نال بھی نہیں وہ وہندے پین کتوں لیندا پیا عزیز علی وقار اس ویلے بندہ آکھے گا ہسن دے کہ رون لیو جی تے تینوں دتا کسے دلاسا او زندگی بندے دی انج وہانی جویں پانی وچ پتا سا او سوڑی سامی وچ سٹ کتے سنے جتھے پرت نہ سکسیں پاسا او مالک دے تو حساب لوے گا تے رتی کمرہ باسا او پھر مالک نے تیرے کولو حساب لینا ہے مالک تے تو حساب لوے گا رتی کم نام آسا سمجھ آئیے کوئی میں گل پہ لیا تھوڑا دارا ناکسر اپنی موت نو یاد رکھیا کرو تے زندگی جیڑی ہے نا انہوں میں میرے بچیاں یاد رکھیا کرو سنگیو اے جڑے تسی پتر میرے بیٹھے ہو نا تے جڑے میرے بزرگ بیٹھے ہو انہاں گلاں نو سمجھو اور اپنی زندگی دے اندر وہ تبدیلی لیا ہو جڑی اصل تبدیلی بہادر شاہ ظفر دے بھی پتر آئے اے ہندوستان دا بادشاہ ہے انہوں اللہ نے بھی پتر دیتے ہیں جن بھی پتر اللہ دیتے ہیں ان بندہ وسد ہے کہ نہیں بھائی پتر تے ایک بھی ہوئے تو بندہ واسط ہوندہ ہے جنہوں اللہ بھی پتر دیتے ہیں بندہ واسط ہے کہ نہیں افغانستان کو لے کے تے بنگلہ دیش تک بنگلہ دیش افغانستان تے پاکستان 4 ملکاں دا اکلا مالکا ہوئے اس ویلے برے صغیر پاکو قلعہ آنا تو لال قلعے چبے کے سارے برے صغیر تے حکومت کردہ انہوں انگریز شدہ ہے گولڈن سپیرو ہمیں سپیرو گولڈن سپیرو سونے دی چڑیا ہے برے صغیر یہ سونے دی چڑی دا اکلا مالکا ہاتھیاں تے سواری کردہ لال قلعے وچ رہندہ سونے چاندی دے ڈھیر ہوندے کوڑا ہے 500 کلہ خیرات دیندہ تسی دیندے ہو 10 روپیے 20 روپیے 100 روپیے وہ خیرات دیندہ سی 500 ایکڑ ایک ویڑے وچ لکھاں روپے دے کھانے پک دیا جڑے وہ کچھ کھاندہ کچھ دے نوکر کھاندے ہیں کوئی تقسیم ہوندے ہیں ایڈا وسطہ بندہ بہادر شاہ ظفر 1857 آئیے کایا پلٹ گئی عزیزہ نے وقار بہادر شاہ ظفر دے 18 بیٹے ایک دن پھانسی چڑھ گئے ایک دن بادشاہی سے ساری زمین لے لی گئی 18 پتر جیسے بندے دیکھتے ہیں پھانسی چڑھ جانے وہ دا دل نہیں جاندہ ہے کہ اس کی میں صدمہ برداشت بڑھا بندہ بڑھا بادشاہ انگریزہ نے وطن چکڑ دیتا ایٹی وٹی بادشاہی چونگریزہ کڑ دیتا رنگون دے لال رنگون دے کتھے ریزیڈنسی لال قلعہ دلی چکڑیا رنگون دے گراج جا کے قید کر دیتا ہے رنگون دا جڑا پریزیڈنٹ سی نا انگریزاں دا وہ سن رکھنا آستے جڑی رہش کا انتظام کیتا ہے وہ گڑیاں دا گراج میں گئی تھے گیراج رکھ دے بادشاہی لے لی گئی زمین لے لی گئی پتر پھانسی چڑھ گئے کلا بادشاہ کمرے دے اندر گئے تے دنیا نو سبق دے کے لگتا نہیں ہے دی میرا اجڑے تیار میں
دا ہن میرا اس اجڑے دیار وچ دل لگدا وقت اوکھا آ گیا نا کتھے لال قلعے چوں نکلیا تے کتھے گڈیاں دے گراج چلانا کتھے ایک وقت وچ لکھاں روپے دا کھانا کھانا تے اودی آخری خواہش پتہ ہے کی سی سارے بچے نوٹ کرو اودی آخری خواہش یہ سی کہ میری گراج دی کھڑکی کھولو میں تازہ ہوا ساہ لینا چاہتا نہیں پوری ہوئی سواد والی گل ہے بھئی یہ بھی مڑ پوری یہ بھی نہیں ہوئی مسائی تازہ ہوا کھا سکتا لکھاں روپے دا کھانا کھان والا تازہ ہوا نہیں کھا سکیا اور عجیب بات ہے جدی ملکیت 4 ملک آئے انہوں قبر جو کی تھا نہیں لبی جدی ملکیت 4 ملک ہے ان دی قبر برے صغیر پاک و ہند وچ نہیں وہ دی اتھے قبر نہیں ملی حالانکہ انہیں یہ بھی حسرت آئی وہ دنیا نو دستا ہوندہ لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ٹکڑا پیش کر گیا اتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے تو زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں تو زمین بھی نہ ملی یار میں لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم نا پائے اور ایک اور جملہ پیش کرتا ہوں عمرے دراز مانگ کر لائے تھے 4 تو عرض میں کٹی گئی تو انتظار میں سونے آؤ ہے اقبال جیسے بندے جنہ دنیا پھریے دنیا نو ساری تکیا ہے فلاسفر لوگ نے انہاں نچوڑ پتہ ہے کیا کٹیا ہے دنیا کی محفلوں سے میں اکتا گیا ہوں یارا کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو مرتا ہوں خاموشی پر یہ دل مانگتا ہے میرا او سارا جہان پھر کے آخری خواہش کی مرتا ہوں خاموشی پر یہ دل مانگتا ہے میرا دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو آخر گل مکیتا مڑ ایتھے ہی نہیں بڑا پڑھیا لکھیا بندہ تھی نا اقبال تو پڑھے لکھے بندے مڑ زندگی دا نچوڑ کی کڑیا دنیا کی محفلوں سے میں اکتا گیا ہوں یارا عزیزہ نے دی وقار ساتھ سنگیو
دنیا دیا محفلہ تو بندہ اکتا جاندہ ہے، یہ گل ایک حقیقت ہے، لیکن دین دیاں حضور دیاں محفلہ تو بندہ اکتاندہ نہیں، انہاں محفلہ نال اپنا تعلق بنا کے رکھیا کرو، انہاں نال اپنا کنٹیکٹ رکھیا کرو، اپنے عزیز و اقارب نو ملدے رہا کرو، اپنے سجنہ بیلیاں ملدے رہا کرو، اپنے دوست احباب نال تعلق رکھیا کرو، اپنے رشتہ داراں نو جایا کرو، انہاں ملیا کرو، جے تو اللہ دولت دیتی ہے تو انہاں نال شیئر کیتا کرو، اللہ دولت دیتی ہے تو اپنے غریب رشتہ داراں نو منڈیا کرو، اوہ جے رب دولت دیتی جے تے کسی غریب دی انی کو مدد کر چڑیا کرو، با عزت روٹی کھا لوے۔ کلا مال ہوتے ساپ بن کے بہنا ہے، ایڈا کمال کوئی نہیں، مرن تو پیچھے بھی تے کسے ہی لینی دے جیوں دیا کسی غریب برانو دے جایا کرو تھوڑی، اپنے کسی غریب برانو روٹی دے چھڑیا کرو، کسی غریب برانو کپڑے دے چھڑیا کرو، جے کسی اچھی نوکری تے لگی ہو تو کسی غریب برادہ چھوڑ نوکری تے لوا چھڑیا کرو۔ یہ نیکیاں ہے بندے آدھے جی وہ ساڑھے نال پیچھے چنگے نہیں راندے، وہ نہ رانا سی کو نہ دے چنگیاں رہنا آستے انہاں نال کام کرنا ہے، سی رب راضی کرنا ہے، جدو اساں نیکی کر چھڑنی ہے رب راضی ہو گیا، انہاں دا قسمہ دا دیر کہاں نہیں ساڑھے نال چنگا کرنا تے نہ کرنا، انہاں اپنے سوال دا جواب دینا ہے، میں اپنے سوال دا جواب دینا ہے قبر چھے، اپنے براواں نال چنگا سلوک کریا کرو، برا بڑی شے ہوندے ہیں، اے اونچ نیچ وعدہ گھاٹا زندگی اندر اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہوندا رہندا ہے، اللہ کسی نو امیر کر کے ازمائندا ہے، کسی نو غریب رکھ کے ازمائندا ہے، اے سارے او دے رنگ نے، اے سارے بیلیا او دے طریقے نے ازمائن دے بندیاں نے، وہ ہر طریقے نال بندیاں چیک کردا ہے، سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ تو اے بیلیاں وہ اپنے رشتہ دار برا جڑے ملے دار غریب ہون انہاں نال لے کے چلو، ساری عمران تے نانا سٹی رکھو با عمران انہاں نگاہ لے کے جائے، تے عمران ہوتا اٹھونو کلا کلا کندی جنڈی پھاد کے اٹھائے ہوتا، تسی بھی کوئی مت کرو، اپنے رشتہ داران آپ اٹھاؤ، اپنے ملے علان آپ اٹھاؤ، اسی بھی ہتھاں تے ہاتھ دار کے بہ گئے ہیں بسان ساریاں نو گوڑیاں تو تا عمران چاہے، ان عمران کلا بندہ شدہ ہو کنو کنو چاہے، وہ سمجھ آئی تیج نہ کرو، ایڈا بوجھ نہ شدہ عمران تے پاؤ، سارا جہان علاقہ سارا ملک ہو کلا شدہ ہے تو کدے کدے دچھے تے بجے میں انتظام کرتی ہے عمران سانے بھی کو جو دینا تعاون کرنا چاہیے ہے، کوئی ایسی بھی اپنے ملے داری خیال کریے بکی تو کنو لوڑ ہے کڑے کڑے بندے وہ دے لڑکو جا کے پوچھئے بھائیہ کو ساٹھے لے کام ہی دیتا اسی نہیں عمران ہی آگئے ایویں عمران تے میاں نواز شریف دی رستے بیٹھے رہے تو مڑکی سے نے ادا اٹھنا آپ اٹھاؤ اپنے پیارے جے کسے کول کو ہنر ہے تے اپنے کسے برا پتر دوں سکھا دے، جے کو بار ٹر گیا تو دا اتھے کام چنگا بنے ہے تے کسے غریب برا دے پتر نو بھی اتھے ساتھ کے لا چھڑے اور نیکی ہو جائے دی کام ہو جائے گا، وہ دی پچھلی ساری نسل تیری مشہور رہنا ہے، وچو مندے رہنا نہیں اتو باویں ناوی مننے نے وچو مننا نے بھائی جی یہ نا ساتھے نال نیکی کردہ تے اتھے ہی بھاڑ پہ ہمیں دیا ہونا۔ سو بھائیو اور دوستو سجنوں ساتھیو اللہ تعالیٰ ایس قبرستان اچ آن تو پہنا سان سیدھیاں کر دے وے، سیدھیاں آن دی توفیق دے وے، سان نیکی دی توفیق دے وے، ساڑھے گناہ معاف کرے وما علینا الا البلاغ۔